عزیز فرینڈس السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شملہ وفد 1906 کے بارے میں، یعنی شملہ ڈیپوٹیشن کے بارے میں۔ آج میں پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو۔ یہ 1905 کے اندر الیکشن ہوئے تھے انگلینڈ کے اندر، اور وہاں سے لبرل لبرل پارٹی ہے، وہاں سے لبرل پارٹی کامیاب ہو کر آئی تھی۔ کوئی بھی نئی جو جماعت آتی ہے تو جو علاقے اس کے زیر تسلط ہوتے ہیں وہ ان میں عوام کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرنا چاہتی ہے۔ تو جب وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کچھ نئے قانون لا رہے ہیں اور کچھ اپنی جو اراکین ہیں، قانون ساز اسمبلیاں، اس میں اضافہ کیا جائے گا، تو جب انہوں نے ہندوستان میں آ کر یہ بات کی تو اس ٹائم پر 1905 کے اندر تقسیم بنگال ہوئی تھی اور مسلمان جو تھے وہ پنپنا شروع ہوئے تھے۔ تو لہٰذا مسلمانوں نے ایک 70 جو لیڈران تھے، جو بڑے بڑے 70 لیڈران تھے اس وقت کے، ان کو انہوں نے منتخب کیا، جنہوں نے جو سفارشات مرتب کی، اور پھر 35 لیڈران کی سربراہی میں 35 لیڈران جو تھے وہ سر آغا خان کی سربراہی کے اندر شملہ پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے لارڈ منٹو سے ملاقات کی، اور انہوں نے اس ملاقات کے اندر جو ہے اپنے جو مطالبات تھے ان کو پیش کیے، اور یہ جو مطالبات ہیں یہ شملہ ڈیپوٹیشن یا شملہ وفد کہلاتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی اس کے اندر جو انہوں نے اپنی مطالبات تھے جو پیش کیے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کانگریس جو ہے 1905 کے بعد جو ہے وہ خلاف ہو گئی تھی تقسیم بنگال کے، تو اس سے مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ شاید جو کانگریس ہے وہ ہمارے حقوق کی طرف غور نہ کرے گی، اور یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو ابھی محسوس ہونے لگا تھا کہ ہمیں اپنے حقوق کی بات کرنی چاہیے۔ بہرحال ہم واپس آتے ہیں پھر ٹاپک پہ۔ اب شملہ وفد جو تھا وہ لارڈ منٹو سے ملاقات کے لیے 1906 میں پہنچا، اور اس نے وہاں پر جو ہے اپنی جو مطالبات ہیں وہ پیش کیے۔ وہ مطالبات یہ تھے کہ مسلمانوں کو جدا گانا انتخابات کا حق دیا جائے، مسلمانوں کو جو ہے سرکاری جابس دی جائے، مسلمانوں کو اعلیٰ عدلیہ کے اندر جو ہے ملازمتیں دی جائیں، ان کو ان میں ان کا حصہ دیا جائے، مسلمانوں کے وہ علاقے جہاں پر ان کی آبادی کم ہے اور ان کے آبادی کے تناسب سے جو سیٹیں ہیں ان کو بڑھایا جائے، ان کو زیادہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے یونیورسٹیز جو تھیں اس کے اندر مسلمانوں کو باقاعدہ جو ہے ایک جگہ دی جائے، اور مسلمانوں کی سیٹوں میں بھی جو ہے ان کو دی جائے، ان کو موقع دیا جائے آگے بڑھنے کا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک مسلم یونیورسٹی کے قیام کا مطالبہ کیا۔ یہ تمام مطالبات جو ہیں انہوں نے پیش کیے، بڑے خوشگوار ماحول کے اندر جو ہے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے مسلمان بڑے خوشی والے انداز میں جو ہے واپس آ گئے، اور یہ جو ان کی جو تکمیل ہوئی وہ 1909 کے اندر ہوئی۔ 1909 کے اندر منٹو مارلے اصلاحات کے اندر جو تھا انہوں نے اس چیز کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب یہ تمام باتیں جو ہیں کانگریس کے لیے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور کانگریس نے اس خلاف بھی ایک تحریک چلائی تھی، تو اس سے تو بہت ہی واضح ہو گیا تھا کہ کانگریس جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے مسلمان جو ان کی جماعت نہیں ہے۔ لہٰذا اب جو مسلمان تھے ان کو یہ چیزیں واضح ہونا شروع ہو گئی، اور تقسیم بنگال کے بعد تو بہت کچھ واضح ہو چکا تھا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، لارڈ منٹو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کے انڈیویجول حیثیت کے اندر جو ہے شمولیت نہیں ہونی چاہیے قانون ساز اسمبلی کے اندر یا قانون بنانے میں یا پارلیمنٹ کے اندر، بلکہ ان کی جو ایک جماعتی جو ہے وہ اکثریت ہونی چاہیے، جماعتی لحاظ سے ان کو آنا چاہیے۔ تو جماعتی لحاظ سے کیا تھا کہ اس ٹائم میں مسلمانوں کی جماعت نہیں تھی، تو 1906 کے اندر مسلمانوں نے ایک جماعت بنائی جو کہ مسلم لیگ کے نام سے، آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے قائم کی گئی۔ بہرحال لیکن مسلمان چونکہ ہندوستان میں مائنورٹی میں تھے، ہندوستان میجورٹی میں تھے، اور ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جس کے پاس طاقت ہے، جو زیادہ تعداد میں وہ ہمیشہ وہ اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ جو ہے ہماری ایکسٹرا سیٹیں کیجیے، تاکہ ہم وہاں سے حاصل کریں۔ جن علاقوں میں تعداد زیادہ وہاں سے تو ہم جتنا مشکل ہے، اگر ہماری سیٹیں ایکسٹرا ہوں گی اور اگر ہمارے انتخابات جدا گانا ہوں گے، تو یقیناً ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر یا قانون سازی کے اندر یا ہندوستان کے عوام کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔